الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد ربھار بنکنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی یا خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت لازوال و بے مثال کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرض کہ رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر پر نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص پہلو کے ساتھ ہے کہ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارے پہ آپ کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ان ذمہ داریوں کے بیان کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. حضرات گرامی قدر اس حوالے سے پہلا نقطہ تقریباً میں آپ حضرات کے سامنے مکمل کر چکا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف اور آپ کی عظمت کا احساس ہر فکر میں ہونا چاہیے، ہر سوچ میں ہونا چاہیے، ہر دماغ میں ہونا چاہیے.
اور دماغ کے اندر یہ تصور بالکل راسخ ہونا چاہیے کہ مادت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ، کہ مدتیں بیت گئیں مگر کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب آقا آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا اب ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا، اور ایسا دیدہ ور جو الہام کی آنکھ سے دیکھتا ہو، ایسا دیدہ ور جو وحی کی آنکھ سے دیکھتا ہو، اور ایسا دیدہ ور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والے شرح صدر کے ساتھ چیزوں کو سمجھتا ہو، اور ایسا دیدہ ور جس کا ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں گزرتا ہو، حضرات گرامی قدر اس کی نظیر کائنات کو کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، حضرت رسول اللہ فخر موجودات ہیں، حضرت رسول اللہ امام کائنات ہیں، حضرت رسول اللہ سید البشر ہیں، حضرت رسول اللہ امام الرسل ہیں، حضرت رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، حضرت رسول اللہ ساقی حوض کوثر ہیں، حضرت رسول اللہ شاف رود محشر ہیں، حضرت رسول اللہ سید ولد آدم ہیں، حضرت رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ صدیوں کے اندر اور قرنوں کے اندر اور ہزاروں برسوں کے اندر آپ جیسی ہستی کائنات میں کوئی ایک بھی نہیں آئی کہ جس کے اوپر پوری کی پوری انسانیت کا اتفاق اور اجماع ہو، پوری انسانیت اس حوالے سے اس کی ذات والا صفات کے اوپر متفق ہو کہ یہ ہمارا رہبر ہے، ہمارا رہنما ہے، ہمارا مقتدا ہے، ہمارا پیشوا ہے۔ جتنے بھی انبیاء رسول اللہ آپ سے پہلے آئے علاقوں کے نبی بن کے آئے، لیکن آپ علاقوں کے نبی بن کے نہیں آئے، آپ کسی خاص عہد کے نبی بن کے نہیں آئے، بلکہ آپ تو دہروں کے نبی بن کے آئے، آپ تو زمانوں کے نبی بن کے آئے، آپ تو مکانوں کے نبی بن کے آئے، اور آپ کے بعد نبوت کا تو تصور کیا ہی نہیں جا سکتا، آپ کے بعد رسالت کا تصور تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے آپ کی ایک ذات کی ایک عمومی حیثیت کا اور آپ کی ذات کی ایک عمومی فضیلت کا، تو کائنات میں باپ تو آئیں گے لیکن فاطمہ کا بابا کبھی نہیں آ سکتا، کائنات میں بھائی تو آئیں گے لیکن شیمہ کا بھیا کبھی نہیں آ سکتا، کائنات میں بیٹے تو آئیں گے لیکن آمنہ کا لال کبھی نہیں آ سکتا، کائنات میں خطیب تو آئیں گے لیکن حتیب حجاز کبھی نہیں آ سکتا، کائنات میں امام تو آئیں گے لیکن آدم و ابراہیم کا امام کبھی نہیں آ سکتا، کائنات میں سوار تو آئیں گے لیکن براق کا سوار کبھی نہیں آ سکتا، اور کائنات میں مسافر تو آئیں گے لیکن آسمانوں کا مسافر کبھی نہیں آ سکتا، اور کائنات میں کملی اوڑھنے والے تو آئیں گے لیکن سیدنا مزمل کبھی نہیں آ سکتے، اور کائنات میں چادر اوڑھنے والے تو آئیں گے لیکن سیدنا مدثر کبھی نہیں آ سکتے، اور کائنات میں جام پلانے والے تو آئیں گے لیکن ساقی کوثر کبھی نہیں آ سکتا، اور کائنات میں سفارش کرنے والے تو آئیں گے لیکن شفیع المذنبین کبھی نہیں آ سکتا، اور کائنات میں اچھی خبریں دینے والے تو آئیں گے لیکن سیدنا بشیر کبھی نہیں آ سکتے، اور کائنات میں ڈرانے والے تو آئیں گے لیکن سیدنا نذیر کبھی نہیں آ سکتے، اور کائنات میں اجلے چہروں والے تو آئیں گے لیکن والضحیٰ کے چہرے والا کبھی نہیں آ سکتا، اور کائنات میں کالی زلفوں والے تو آئیں گے لیکن واللیل کی زلفوں والا کبھی نہیں آ سکتا، اور کائنات میں فراخ سینے والے تو آئیں گے لیکن علم نشرہ کے سینے والا کبھی نہیں آ سکتا، اور کائنات میں خوبصورت گفتگو کرنے والے تو آئیں گے لیکن وما ینطق عن الہویٰ کی زبان والا کبھی نہیں آ سکتا، اور کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں کائنات میں سپہ سالار تو آئیں گے لیکن فاتح مکہ اور فاتح خیبر و خندق کبھی نہیں آ سکتا، اور کائنات کے اندر مقتدار پیشوا تو آئیں گے لیکن حضرت رسول اللہ جیسا کبھی نہیں آ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں کے بھی امام ہیں اور قرنوں کے بھی امام ہیں اور مہینوں کے بھی امام ہیں اور ہفتوں کے بھی امام ہیں اور ایام کے بھی امام ہیں اور گھنٹوں کے بھی امام ہیں اور منٹوں کے بھی امام ہیں اور سیکنڈوں کے بھی امام ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم کفر میں بھی امام ہیں اور دارالسلام کے بھی امام ہیں۔ حضرت رسول اللہ پاکستان میں بھی امام ہیں اور انگلستان میں بھی امام ہیں۔ آپ جدہ کے بھی امام ہیں اور ریاض کے بھی امام ہیں، آپ انقرہ کے بھی امام ہیں اور حضرات گرامی قدر کوالالمپور کے بھی امام ہیں، آپ لندن میں بھی امام ہیں، نیو یارک میں بھی امام ہیں، آپ جلوتوں
کے بھی امام ہیں اور حلوتوں کے بھی امام ہیں، اب ظاہر کے بھی امام ہیں اور باطن کے بھی امام ہیں، اب فرد کے بھی امام ہیں اور اجتماع کے بھی امام ہیں، اب حلیے کے بھی امام ہیں اور لباس کے بھی امام ہیں، حضرات گرامی قدر اب تہذیب کے بھی امام ہیں اور تمدن کے بھی امام ہیں، اب سیاست کے بھی امام ہیں اور ریاست کے بھی امام ہیں، اب جنگ کے بھی امام ہیں اور جہاد کے بھی امام ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز کے اندر خصائص کو اور خوبیوں کو آپ کی ذات بالا صفات میں جمع کر کے رکھ دیا کہ کسی کو کہنے والے کو یہ بات کہنا پڑی، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن الجمیع حصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کا مقام اپنی جگہ پر ہے کہ آپ کو اللہ نے نبی القبلتین بنا دیا، آپ کو عالمگیر رسول بنا دیا، آپ کو خاتم المرسلین بنا دیا حضرات گرامی قدر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت رسول اللہ کی عظمت کے احساس کے بعد دوسری بڑی ذمہ داری ہمارے دل پہ عائد ہوتی ہے۔ دل کے اندر جو ہوتی ہے محبتیں ہوتی ہیں، دل میں پیار ہوتا ہے جذبے باہمی سے قائم نظام سارے۔ اگر انسان محبتوں سے محروم ہو لڑکھڑا جاتا ہے، اگر انسان محبتوں سے محروم ہو نفسیاتی عارضوں کا شکار ہو جاتا ہے، اگر انسان محبتوں کے ساتھ جو محبتوں سے محروم ہو تو نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اگر انسان محبتوں سے محروم ہو تو انسان میں عجیب و غریب قسم کا تناؤ اور کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کئی مرتبہ جیل خانوں میں جا کر، عقوبت خانوں میں جا کر اور زندگی کی مشاکل کا شکار ہو کر جب پریشان ہوتا ہے تو گھر پلٹنے کے بعد بیوی کی محبت کی وجہ سے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، بچوں کی محبت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر مال و اسباب کی فراوانی اور ان کی محبت کی وجہ سے دوبارہ اس کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ محبت جو ہے انسان کی استقامت کے لیے، انسان کی بقا کے لیے اور انسان کے چڑھاؤ کے لیے اور انسان کی حرکت کے لیے بڑی ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر کائنات کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پاکیزہ محبتوں تک ہی اکتفا کرتے ہیں، بیوی سے محبت کرنا، بیٹے سے محبت کرنا، بھائی سے محبت کرنا، کاروبار سے محبت کرنا، گھر بار سے محبت کرنا، لیکن کائنات میں کئی بد نصیب ایسے ہیں جو حرام سے بھی محبت کرتے ہیں، کبھی شراب سے محبت کریں گے، کبھی شباب سے محبت کریں گے، کبھی جوا ہاننے سے محبت کریں گے، کبھی کمار سے محبت کریں گے، کبھی غلط دوستوں سے محبت کریں گے، کبھی غلط صحبت سے محبت کریں گے، کبھی زناکاری سے محبت کریں گے، کبھی بدکرداری سے محبت کریں گے۔ حضرات گرامی قدر حرام محبت تو حرام ہے، لیکن حلال محبت کے اوپر بھی ایک وقت ایسا آتا ہے جب حلال محبت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ آپ اس بات کے اوپر حیران ہوں گے، حرام تو حرام ہے، حلال محبت کب حرام ہوتی ہے؟ حضرات گرامی قدر یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر اللہ کی بات آتی ہے، جہاں پر حضرت رسول اللہ کی بات آتی ہے، جہاں پر جہاد فی سبیل اللہ کی بات آتی ہے، وہاں پر بیٹے کی محبت آگے نہیں بڑھ سکتی، وہاں پر بیوی کی محبت آگے نہیں بڑھ سکتی، وہاں پر بھیا کی محبت آگے نہیں بڑھ سکتی، وہاں پر گھر بار کی محبت آگے نہیں بڑھ سکتی، وہاں پر کاروبار کی محبت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ نے محبت کے معیاروں کو قائم فرما دیا، کہا اگر کسی کو باپ سے محبت زیادہ ہے، اللہ رسول جہاد فی سبیل اللہ سے محبت کم ہے، کسی کو بیٹے سے محبت زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول جہاد فی سبیل اللہ سے محبت کم ہے، کسی کو بیوی سے محبت زیادہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول جہاد فی سبیل اللہ سے محبت کم ہے۔ حضرات اگر امی کا کسی کو گھر بار سے محبت زیادہ ہے اور اللہ رسول جہاد فی سبیل اللہ سے کم ہے، اور کسی کو اپنے سامان تجارت سے محبت زیادہ ہے اور اللہ رسول جہاد فی سبیل اللہ سے کم ہے، اللہ نے کہا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت کبھی نہیں دیتا جنہیں محبت کرنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ حضرات گرامی قدر محبت کس چیز کا نام ہے؟ محبت ایک دلی کیفیت کا نام ہے، محبت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کے اندر انسان اپنے محبوب کے لیے اپنے دل کے اندر جو ہے ایک بڑی والہانہ کشش کو محسوس کرتا ہے۔ محبت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کے اندر انسان اپنے محبوب سے دور ہو کر اس کی جدائی کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہے۔ محبت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جب انسان کے دل اور دماغ کے اوپر اپنے محبوب کی خیالات کا، اس کے تخیلات کا، اس کی حرکات کے اثرات اور اس کی یادیں جو ہیں لوٹ کے واپس آتی ہیں۔ حضرات گرامی کے اندر بچے کی محبت، سفر میں جاتے ہوئے بچے کی اداؤں پہ غور، بچے کی حرکتوں پہ
پہ غور، بچے کے اچھل کود پہ غور، بیوی کی محبت، بیوی کے پیار پہ غور، اس کی آنکھوں پہ غور، اس کی محبت پہ غور، اس کی خدمت پہ غور، بیٹے کی محبت، بیٹے کے ساتھ دینے پہ غور، بیٹے کے ساتھ چلنے پہ غور۔ حضرات گرامی قدر، کیا تمہارے دل میں مصطفیٰ کی محبت اس طرح موجود ہے؟ کیا کبھی تم نے مصطفیٰ کو ویسے یاد کیا ہے جیسے یاد کرنے کا حق ہے؟ کیا تمہارے دل و دماغ کے اوپر حضرت رسول اللہ کی محبت چھائی ہوئی ہے؟ حضرات گرامی قدر، کبھی تم نے غور کیا حضور کی چال کیا تھی، حضور کی ڈھال کیا تھی، حضور کی گفتار کیا تھی، حضور کی رفتار کیا تھی، حضور کا اٹھنا کیا تھا، حضور کا بیٹھنا کیا تھا؟ حضور سے محبت کا تعلق تو یہ ہونا چاہیے کہ بار بار آپ کے خیالات دل کے اوپر حملہ کریں، آپ کے خیالات دل کے اوپر چھا جائیں، آپ کے خیالات کے ساتھ دل کو راحت محسوس ہو، آپ کے خیالات کے ساتھ دل جو ہے وہ اچھے اثرات کو اپنے اندر محسوس کرے۔ اور جب کبھی خیال آئے حضرت رسول اللہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، دل کے اندر چوٹ لگے اور ایک ہی بات کی تمنا دل میں پیدا ہو جائے، کاش مجھے بھی رسول اللہ کی زیارت ہو جائے، اس قسم کے تصورات دل میں پیدا ہو جائیں، کاش میں بھی حضور اقدس کے زمانے میں ہوتا، اس قسم کے خیالات پیدا ہو جائیں، کاش میں نے بھی آپ کی خدمت کی ہوتی، کاش میں نے بھی آپ کے روح زیبا کو دیکھا ہوتا، کاش میں نے بھی آپ کے روح انور کو دیکھا ہوتا، کاش میں نے بھی آپ کے چہرہ پر جلال و جمال کی زیارت کی ہوتی، کاش میں نے بھی آپ کی صحبت میں وقت کو گزارا ہوتا، کاش میں نے بھی آپ کے نالین مبارک کو اٹھایا ہوتا، کاش میں نے آپ کے بھی قدمین شریفین کو چھوا ہوتا، کاش میں نے بھی آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کو اپنے کانوں سے سنا ہوتا، کاش میں نے بھی آپ کی اقتداء میں نمازوں کو ادا کیا ہوتا، کاش میں بھی آپ کے ساتھ چلا ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، پھر اس کسک کے بعد دل میں خیال آئے اگر میں نے آپ کو نہیں دیکھا تو کیا ہوا، میں آپ کے نقش قدم پہ تو چل سکتا ہوں، میں آپ کی داڑھی مبارک کی طرف اپنی داڑھی کو تو رکھ سکتا ہوں، میں آپ کے رخسار مبارک کی طرف اپنے رخسار کو تو کر سکتا ہوں، میں آپ کی بندگی اور آپ کی ریاضت کی طرف اپنی ریاضت کو ڈال سکتا ہوں، میں آپ کی تہجد کی طرح اپنی تہجد کو جو ہے ادا کر سکتا ہوں، میں آپ کے قیام کے اپنے قیام کو کر سکتا ہوں، میں آپ کے کاروبار کی طرح اپنے کاروبار کو کر سکتا ہوں۔ اور ایک ہی دل میں خیال آئے وہ کیسے لمحات ہوں گے جب ساقی کوثر جام کوثر کو پلا رہے ہوں گے اور آپ کا گناہ گار امتی آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوگا، اور ایک ہی دل میں خیال آئے جب مجھے شفاعت کی ضرورت ہوگی، جب میرے گناہ جو ہیں میرے اوپر غالب آ جائیں گے، ایسے عالم میں شفیع المذنبین کی شفاعت ہی میرے کام آئے گی۔ حضرات گرامی قدر، پھر ایک ہی کسک دل میں پیدا ہو، میں حضرت رسول اللہ کی سنت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لوں، آپ کی حدیث کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لوں اور آپ کے نظام عالی شان کے لیے وقف ہو جاؤں، آپ کے نظام عالی شان کے پھریرے کو لہرا جاؤں۔ حضرات گرامی قدر، پھر کسی رہنما کی محبت حضور کی محبت کے مقابلے میں دل میں جگہ نہیں بنا سکتی، کسی باپ کی محبت، کسی بیٹے کی محبت، کسی بیوی اور اہلیہ کی محبت آپ کی محبت کے ہوتے ہوئے آپ کی محبت کے پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ حضرات گرامی قدر، یہ محبت جو ہے جس کو حضرت رسول اللہ سے صحیح محبت نہیں ہے، اس کے دل کے پر اللہ کی رحمتیں کبھی نہیں ہوتی، وہ ہدایت کی منزل کو کبھی بھی نہیں پا سکتا، وہ سیدھے راستے کے اوپر کبھی بھی نہیں چل سکتا، وہ جنت کی شاہراہ کے اوپر کبھی بھی گامزن نہیں ہو سکتا۔ جنت کی شاہراہ کے اوپر چلنے کے لیے اور جنت کے راستے کو پانے کے لیے اور صراط مستقیم کو اپنانے کے لیے جہاں پر حضرت رسول اللہ کی عظمت کا احساس اپنے دل میں اس کو پیدا کرنا ضروری ہے، وہاں پر آپ کی محبت کا احساس اس کو بھی اپنے دل میں جگہ دینا ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب آپ کی محبت انسان کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے تو حضرات گرامی قدر پھر کسی اور کی محبت انسان کے دل کے اندر جگہ نہیں بنا سکتی۔ حضرات گرامی قدر، آج کا مسلمان بے عمل کیوں ہے؟ آج کا مسلمان فسق و فجور کے اندر مبتلا کیوں ہے؟ آج کا مسلمان جہاد سے دور کیوں ہے؟ آج کا مسلمان جو ہے صحیح معنوں میں حضرت رسول اللہ کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چلتا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں محبت مصطفیٰ اس مقام کے اوپر نہیں ہے جس مقام کے اوپر محبت مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ گو کہ یہ بات بھی آثار سے ثابت ہے اور یہ بات بھی تجربات سے ثابت ہے، کئی مرتبہ محبت کامل حیثیت سے اتباع کے سانچے میں نہیں ڈلتی، یہ بات بھی آثار اور استدلال سے اور مشاہدے، تجربے اور مطالعے سے ثابت ہے۔ کئی مرتبہ محبت اپنے کمال کے باوجود بھی پوری اتباع کی شکل اختیار نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود بھی محبت کے بہت بڑے آثار اتباع کی شکل میں نکلتے ہیں، محبت کے بہت بڑے آثار جو ہیں وہ اطاعت کی شکل میں نکلتے ہیں۔ حضرات اگر قدر محبت تو کئی مرتبہ جہاں شیخ الحدیث کے دل میں ہوتی ہے، جہاں پر شیوخ التفسیر کے دل میں ہوتی ہے، جہاں پر اولیاء اللہ کے دل میں ہوتی ہے، وہیں پر حضور انور کی محبت اور سید البشر کی محبت جو ہوتی
لیتی ہے، وہ کئی مرتبہ بڑے بڑے فاسقوں فاجروں کے دلوں میں بھی جگہ بنا لیتی ہے۔ بڑے بڑے فاسقوں فاجر بھی حضرت رسول اللہ سے پیار کرنے کے عالم کے اندر کئی مرتبہ جو ہوتے ہیں ہر وقت تحیلات کے اندر آپ کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں، آپ کی باتوں میں کھوئے رہتے ہیں، اور آپ کی یاد اور آپ کی بات سے دلوں کے سکون کو حاصل کرتے ہیں۔ بڑی بڑی گناہگار عورتیں ایسی ہیں اور بڑے بڑے گناہگار مرد ایسے ہیں جن کے عمل کے اندر کوتاہیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ محبت رسول کے اندر کسی قسم کی کمی کرنے پہ آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ حضرات گرامی کے اندر محبت کئی مرتبہ ایسے لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ بنا لیتی ہے جو لوگ جو ہوتے ہیں وہ حدود اللہ کے مرتکب ٹھہرتے ہیں۔ حضرات گرامی کے اندر حضرت رسول اللہ کے عہد مبارک کے اندر ایک صحابی تھا جس کو شراب پینے کی حد لگی تھی، پھر حد لگی تھی۔ حضرات گرامی کے اندر اس کے اوپر کسی کہنے والے نے لعنت کی، اس کے اوپر لعنت ہے، یہ شراب پیتا ہے، پھر حد لگتی ہے۔ حضرت رسول اللہ نے ان کو روکا، کہا رک جاؤ، اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ حضرات گرامی کے اندر محبت کئی مرتبہ گناہگاروں کے دلوں میں بھی جگہ بنا لیتی ہے، محبت کئی مرتبہ فاسقوں فاجروں کے دلوں میں بھی جگہ بنا لیتی ہے، محبت جو ہوتی ہے کئی مرتبہ داڑھی موننے والوں کے دلوں میں بھی جگہ بنا لیتی ہے، محبت کئی مرتبہ جو ہے چادر کو اتارنے والیاں اور دوپٹے کو نہ پہننے والیوں کے دلوں کے اندر بھی جگہ بنا لیتی ہے۔ محبت اپنی ایک حیثیت میں دل کے عمل کا نام ہے، ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو انسان کے دلوں کے پر اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب بن جاتی ہے۔ اور حضرات گرامی کے اندر یہ جو محبت کا کمال ہے یہ عین ایمان ہے۔ حضرت رسول اللہ سے جو محبت ہے یہ عین ایمان ہے، اور جس کے دل میں حضرت رسول اللہ کی محبت نہیں ہے وہ لاکھ اپنے آپ کو مومن و مسلمان کہتا رہے، اللہ اس کو فاسق و فاجروں میں شامل کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام اور منافقین میں اصل فرق کیا تھا؟ صحابہ کرام اور منافقین میں فرق یہ تھا کہ منافق عمل تو کرتے تھے لیکن محبت نہیں کرتے تھے، اور صحابہ عمل بھی کرتے تھے اور محبت بھی کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، جب حالی محبت ہوتی ہے اور عمل نہیں ہوتا انسان فاسق ہوتا ہے، اور جس وقت محبت اور عمل دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں انسان مومن ہوتا ہے، اور جس وقت عمل تو ہوتا ہے محبت نہیں ہوتی انسان منافق ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، عبداللہ ابن ابی نے حضرت رسول اللہ کی اقتداء کے اندر نمازوں کو پڑھا تھا، اس نے آپ کی اقتداء کے اندر سجدوں کو کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، اس لیے کہ عمل تو کرتا تھا محبت نہیں کرتا تھا۔ حضرات گرامی کے اندر اس صحابی کا میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا، اس کے کردار اور اس کے عمل کے اندر کمزوریاں تو تھیں لیکن محبت تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے اس پہ لعنت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن حضرات گرامی کے اندر جب محبت اور اتباع جمع ہوتی ہے پھر صدیق اکبر جیسے وجود سامنے آتے ہیں، جب محبت اور اطاعت جمع ہوتی ہے پھر فاروق اعظم جیسے وجود سامنے آتے ہیں، جب محبت اور اتباع جمع ہوتی ہے پھر عثمان ذی النورین جیسے وجود سامنے آتے ہیں، جب محبت اور اتباع جمع ہوتی ہے پھر علی المرتضیٰ جیسے وجود سامنے آتے ہیں، جب محبت اور اتباع جمع ہوتی ہے پھر ابن عباس جیسے وجود سامنے آتے ہیں، جب محبت اور اتباع جمع ہوتی ہے پھر ابن مسعود جیسے وجود سامنے آتے ہیں، جب محبت اور اتباع جمع ہوتی ہے پھر ابو ہریرہ جیسے وجود سامنے آتے ہیں، جب محبت اور اتباع جمع ہوتی ہے پھر انس بن مالک جیسے وجود سامنے آتے ہیں، جب محبت اور اتباع جمع ہوتی ہے پھر سیدہ صدیقہ کائنات جیسے وجود سامنے آتے ہیں، جب محبت اور اتباع جمع ہوتی ہے سیدہ ام سلمہ جیسے وجود سامنے آتے ہیں، جب محبت اور اتباع جمع ہوتی ہے پھر بنات النبی الطاہرات جیسی ہستیاں سامنے آتی ہیں، جب محبت اور اتباع جمع ہوتی ہے جب صحابیات مبشرات جیسے وجود سامنے آتے ہیں، سیدہ افرا جیسی ہستیاں سامنے آتی ہیں، سیدہ خنسا جیسی ہستیاں سامنے آتی ہیں۔ افرا، تیری محبت اور اتباع کا عالم کیا ہے کہ تیرے 9 بیٹے بدر کے غازی ہیں، اور ہنسا تیری محبت کا عالم کیا ہے، تیری اتباع کا عالم کیا ہے کہ تو اپنے بیٹوں کی شہادت کے اوپر بھی سجدہ ریز ہو کے یہ بات کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے شہیدوں کی اماں بنا دیا ہے۔ حضرات گرامی کہتے ہیں جو محبت کا کمال ہے یہ عین ایمان ہے، اور حضرت رسول اللہ کی محبت کے بغیر انسان مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ احادیث طیبہ نے ہمیں یہ سبق پڑھا دیا، قرآن مجید کی آیات بینات نے ہمیں یہ سبق سکھلا دیا، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس کو باپ سے پیار زیادہ ہے حضور سے کم ہے، وہ بندہ مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا جس کو بیٹے سے پیار زیادہ ہے اور مصطفیٰ سے پیار کم ہے، وہ بندہ مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا جس کو مال سے پیار زیادہ ہے اور حضور کی ذات اقدس سے پیار کم ہے، اور وہ بندہ مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا جس کو اپنی جان سے پیار زیادہ ہے حضور سے پیار کم ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک دو چھوٹے واقعات اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میدان احد ہے، طلحہ بن عبید اللہ ہیں، تیروں کی برکھا ہے، اور حضرات گرامی قدر طلحہ نے اپنے بازو شمشیر زن کو
ڈھال کے گرنے کے بعد حضور کے وجود اطہر کے سامنے کیا ہوا ہے، تیر برس رہے ہیں اور طلحہ کا بازو جو ہے وہ تیروں کو روک رہا ہے، بڑھاپے کا عالم ہے، طلحہ کا بازو لکڑی کا تختہ محسوس ہوتا ہے، اور بچے چچا طلحہ کے بازو کو دیکھ کے کہتے ہیں چچا آپ کے بازو کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا بازو تو گوشت اور پوشت کا بازو محسوس نہیں ہوتا۔ کہا یہ وہ بازو ہے جس نے میدان احد میں حضرت رسول اللہ کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو پھیلایا تھا۔ حضرات گرامی کے اندر محبت کا کمال یہ تھا کہ طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے وجود کو اور اپنے بازو کو حضرت رسول اللہ کے دفاع کے لیے تان دیا اور حضور کی ذات اقدس کے اوپر اپنی جان کو نشاور کرنے کے عزم کے ساتھ میدان عمل میں اتر آیا۔ حضرات گرامی قدر اور بنو دینار کی وہ عورت جس کا بیٹا بھی شہید ہوا، جس کا بھیا بھی شہید ہوا، جس کا شوہر بھی شہید ہوا، حضرات گرامی قدر بھائی کی شہادت کے بعد، بیٹے کی شہادت کے بعد، والد کی شہادت کے بعد اور شوہر کی شہادت کے بعد حضور کے روح انور کو دیکھ کر اور آپ کے چہرہ پر نور کو دیکھ کر اور آپ کے دلربا نین و نقش کو دیکھ کر الفاظ کہے تو کیا کہے، آپ کے چہرہ پر نور کو دیکھ کے یوں محسوس ہوتا ہے زندگی کے اندر کوئی غم آیا ہی نہیں ہے۔ یہ محبت ہے جو حضور اقدس کی ذات سے ایک مسلمان کو ہونی چاہیے، یہ محبت ہے جو ہر مومن کے دل میں حضور کی ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر حضور کا ہمارے اوپر حق یہ ہے، آپ محبتوں کے مرکز ہونے چاہیے۔ جب محبت ہوتی ہے تو بات بے بات اسی کا ذکر ہوتا ہے، جب محبت ہوتی ہے تو بات بے بات اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر غور کیجئے ہماری گفتگو میں کس کا ذکر ہے؟ ہماری گفتگو میں میاں صاحب کا ذکر ہے، ہماری گفتگو کے اندر جو ہے اپنے خان صاحب کا ذکر ہے، ہماری گفتگو کے اندر اپنی مسجد کے مولوی کا ذکر ہے، ہماری گفتگو کے اندر مفتی صاحب کا ذکر ہے، ہماری گفتگو کے اندر امام کا ذکر ہے۔ حضرات گرامی قدر ہماری گفتگو میں بات بے بات جو ہے حضور انور کا ذکر ہونا چاہیے، حضور کی ذات کا ذکر ہونا چاہیے، ہر مثال حضور کی ہونی چاہیے، ہر بات حضور کی ہونی چاہیے، ہر داستہ حضور کی ہونی چاہیے، ہر طریقہ حضور کا کوٹ ہونا چاہیے، ہر بات آپ کی بات کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ، آپ کی سنت، آپ کی حدیث کا ذکر ہر آن ہونا چاہیے، حلوت میں ہونا چاہیے، جلوت میں ہونا چاہیے، اولاد کے سامنے ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر آپ کی مسجد کی زیارت کی طرف ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ روزہ من ریاض الجنہ میں نماز کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کی تمنا ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ مدینہ الرسول کی زیارت کا جذبہ ہمارے دل میں موجود ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے ہمیں اس سے بھی پیار ہونا چاہیے، اہل بیت اعظام سے بھی پیار ہونا چاہیے، اور آپ کے دوست احباب صحابہ کرام سے بھی پیار ہونا چاہیے، آپ کے مکے سے پیار ہونا چاہیے، آپ کے مدینے سے پیار ہونا چاہیے، آپ کے حلیے سے پیار ہونا چاہیے، آپ کے لباس سے پیار ہونا چاہیے، آپ کی تہذیب اور آپ کے تمدن سے پیار ہونا چاہیے، آپ کی تلوار اور آپ کے جہاد سے پیار ہونا چاہیے، آپ کے امن اور آپ کے استدلال سے پیار ہونا چاہیے، اور آپ کے نظام عالی شان سے پیار ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ ہر محبت سے بڑھ کر حضرت رسول اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز و محور کائنات ہیں، آپ بدر الدجا ہیں، آپ شمس الضحیٰ ہیں، آپ خیر الورا ہیں، آپ امام الاتقیاء ہیں، آپ سید البشر ہیں، آپ فخر موجودات ہیں، آپ خلاصہ کائنات ہیں، آپ امام ثقلین ہیں، آپ تاجدار انسانیت ہیں، آپ فخر انسانیت ہیں۔ حضرات گرامی قدر نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا آیا، نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا آ سکتا ہے۔ آپ کی عظمت کا اعتراف اپنے تو اپنے رہے، بیگانے بھی کرتے رہے،
اور یہاں تک پنڈت ہری چند اختر کو الفاظ کہنے پڑے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ عظیم ہیں، اور عظیم ہی نہیں بلکہ مخلوق کے اندر سے اعظم ہیں۔ کوئی بندہ نہ آپ سے بیشتر آپ جیسے مقام والا تھا، نہ آپ جیسی شان والا تھا، نہ آپ جیسی عظمت والا تھا، نہ آپ جیسی رفت والا تھا، نہ آپ جیسی منقبت والا تھا، نہ آپ جیسے عروج والا تھا۔ آپ دنیا کے اندر بھی مقتدا ہیں اور آخرت کے بھی مقتدا ہیں۔ آپ عالم برزخ کے بھی امام ہیں اور عالم ارواح کے بھی امام۔ حضرات گرامی قدر، آپ کی عظمت کے احساس کے ساتھ ساتھ آپ کی محبتوں کو بھی انسانوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جانا چاہیے۔ کسی کی محبت بھی اللہ کی محبت کے بعد حضرت رسول اللہ کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ہر حلال محبت سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ جس کے دل و دماغ کے اندر صحیح طور پہ حضرت رسول اللہ کی محبت سرایت نہیں کی، اسے اپنے ایمان کا سرن و جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ فقط محبت اور عمل کی کمی انسان کو جو ہے مومن نہیں بننے دیتی، بلکہ فاسق و فاجر جو ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ لیکن فقط اطاعت جو ہے وہ بھی انسان کو مومن نہیں بننے دیتی۔ محبت کی عدم موجودگی میں وہ نفاق کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ جب محبت اور اتباع جمع ہوتی ہے تو پھر انسان صحیح معنوں میں مومن کہلوانے کا حقدار ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کئی ایسے صحابہ تھے جن سے کبائر کا ارتکاب ہوا لیکن محبت مصطفیٰ سے معمور رہے، اور اللہ ان سے راضی ہوا، اور حضرت رسول اللہ نے ان کے اوپر لعنت کرنے سے لوگوں کو روک دیا۔ اس کے مد مقابل کئی منافق ایسے تھے جو حضور کی اقتداء میں نمازوں کو ادا کرتے رہے لیکن آپ کی محبت سے محروم ہونے کی وجہ سے اسفل سافلین میں شامل ہوئے، اور اس کے مد مقابل محبت اور اتباع کی ہم آہنگی کے ساتھ صدیق اکبر جیسے وجود سامنے آئے، فاروق اعظم جیسی ہستیاں سامنے آئیں، عثمان و علی جیسے وجود سامنے آئے، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس جیسی ہستیاں سامنے آئیں جنہوں نے پوری کائنات کو جو تھا ایک نئے رخ کے پر چلا دیا، اور حضرت رسول اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے میرے صحابہ کی زیارت کی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے تابعین کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم حضرت رسول اللہ کی اتباع اور محبت کے ہم آہنگی کے ساتھ ہی ایمان کی کمال کو حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ کی محبت جو ہوتی ہے وہ کئی مرتبہ اولیاء اللہ کے دلوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے فاسقوں کے دلوں میں اپنی جگہ کو بنا لیتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی عنایت ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اور حضرات گرامی قدر، کئی حافظ ایسے ہوتے ہیں اور کئی قاری ایسے ہوتے ہیں اور کئی بظاہر نظر آنے والے عالم ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر حضرت رسول اللہ کی محبت اس درجے پہ نہیں ہوتی جس درجے پہ ہونی چاہیے۔ اور میں یہاں پر چلتے چلاتے ایک آخری بات بطور نصیحت، بطور یاد دہانی کر دینا چاہتا ہوں۔ یورپ میں رہنے کے بہت بڑے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ عرصہ دراز گزر جانے کے بعد اور کئی عشرے گزر جانے کے بعد حضور کی محبت میں کمی کا شدید اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے جب آپ کسی عظیم ہستی کے بارے میں محبت کی باتیں سنتے ہیں، اس کی عظمت کی باتیں سنتے ہیں اور اس کے بارے میں وہ باتیں سنتے ہیں جو ان کی شایان شان ہوتی ہیں تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت متعصب لوگوں کے تعصب کو دیکھتے ہیں اور تنقید کرنے والوں کی تنقید کو انسان سنتا رہتا ہے اور اور ناجائز اور غلط قسم کے اعتراضات کو سنتا رہتا ہے تو انسان کے سینے کے اندر ان غلط باتوں کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ انسان ایک مدنی الطبع سوشل اینیمل ہے، انسان سماجی حیوان ہے، انسان کے اوپر دوسروں کے فکر کے اثرات، دوسروں کی گفتگو کے اثرات لازماً مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم ہمیشہ اس بات کی تلقین کرتے ہیں اور اللہ نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، وہاں پہ ساؤتھ ہال جیسے علاقوں کے اندر اور دیگر بہت سے مقامات کے اوپر جہاں پہ سکھ رہتے ہیں، جہاں پہ ہندو رہتے ہیں، وہیں پہ مسلمان رہ رہے ہوتے ہیں، وہ سکھ اور ہندو اور دیگر کمیونٹیز کے لوگ، وہ یہودی لوگ حضرت رسول اللہ کے احترام سے دور ہوتے ہیں، آپ کی عقیدت اور آپ کے پیار سے دور ہوتے ہیں۔ وہ حضور کی ذات اقدس کے اوپر اور آپ کے کردار اقدس کے اوپر اور آپ کے پاک دامن کے اوپر غلط قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ان اعتراضات کو جب کچے دماغوں والے لوگ، اور کچے دماغوں والے نہیں، کئی مرتبہ پختہ عمر کے لوگ بھی سن کر وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں
ہیں خلش کا شکار ہو جاتے ہیں، شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، اس شکوک و شبہات کے دوران اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، حضرات گرامی قدر، وہ بندہ کتنا بد نصیب ہے، وہ بندہ کتنا بدبخت ہے جس کے دل میں حضور کے بارے میں وہم آئے، جس کے دل اور دماغ کے اندر آپ کی ذات اقدس کے بارے میں شبہ آئے، جس کے دل کے اندر آپ کی ذات کے بارے میں خلش پیدا ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس زندگی سے موت 1000 درجے بہتر ہے، اس زندگی سے موت 1000 درجے بہتر ہے، اس زندگی سے موت 1000 درجے بہتر ہے جس میں حضور کی محبت نہ ہو، جس میں حضور کا پیار نہ ہو، جس کے اندر آپ کی محبت اپنی انتہا کے اوپر نہ ہو، جس کے اندر آپ کی محبت اپنے پورے عروج کے اوپر نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے اہل کفر کے ساتھ اور دار الکفر کے اندر اور دیار کفر کے اندر اپنے بچوں کو مت بھیجیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے چکر میں ان کے ایمان کے جنازوں کو اٹھانے کی کوشش مت کیجیے۔ اگر وہاں سے حضور کی محبت کو چھوڑ کے چلا آیا، وہاں سے اللہ کی حیثیت کو چھوڑ کے چلا آیا، وہاں سے کردار کی پختگی کو چھوڑ کے چلا آیا، تو آپ نے کیا حاصل کیا؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، آپ نے ادنا کو حاصل کیا، اعلیٰ کو چھوڑ دیا، میساچیوسٹ کی ڈگری کو حاصل کیا، حضور کی محبت کو چھوڑ دیا، سٹینفورڈ کی ڈگری کو حاصل کیا، اللہ کی حیثیت کو چھوڑ دیا، بوسٹن کی ڈگری کو حاصل کیا، پرداداری کو چھوڑ دیا، حضرات گرامی قدر ہارورڈ کی ڈگری کو حاصل کیا، داڑھی کو چھوڑ دیا۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا ہے؟ جو حضور کی محبت میں دل تڑپتا رہا، جو حضور کی محبت میں دل پھڑکتا رہا، جو آپ کی یاد میں آنسو بہاتا رہا، جو آپ کے دیدار کی تمنا کے ساتھ لبریز رہا، جو آپ کی سنت کے اندر، جو آپ کے طریقے پہ چلنے کی خواہش کے ساتھ لبریز رہا، وہی دل ہے جس میں اللہ کی رحمتیں ہیں، وہی دل ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت رسول اللہ سے والہانہ محبت کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام